توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے اور نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ نماز کو مقرر اوقات پر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشوروں کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت و مساوات مثالی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اخوت اور بھائی چارے کے تقاضے پر قائم ہے جو مواقعات مدینہ میں نظر آئی تھی۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ لیکن مدینہ کی ریاست کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ مدینہ منورہ کی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں اور بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ نے زکوٰۃ اور خیرات کو واضح کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی انسان معاشرے میں ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود